غارت ہوں یا پھر ہلاک ہوں خندقوں والے، بھڑکتی ہوئی آگ والے یا پھر ہلاک ہوں کھائی والے، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے یا پھر جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسمیں کھائیں اور اس کے بعد اس واقعے کو بیان فرمایا۔ ان آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اسلام کے شروعات میں جب صحابہ کرام پر ظلم و ستم ہونے لگا تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ ظلم و ستم کب ختم ہوگا؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیت کو نازل فرمایا اور اپنے حبیب کو اس واقعے کے بارے میں بتایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 سال پہلے 523 عیسوی میں پیش آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، عرب کے ایک علاقے میں ایک یہودی بادشاہ جس کا نام ذونواس تھا، وہ ایک بہت ہی بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ ایک دن یہ جادوگر بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور کسی وقت بھی میں مر سکتا ہوں، کیوں نہ تم ایک چھوٹی عمر کے لڑکے یا بچے کو میرے حوالے کرو اور میں اسے اپنا سارا جادو سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک نوجوان کو جادوگر کے حوالے کیا اور اسے جادو سیکھنے کے لیے کہا۔ اس بچے کے گھر یا پھر بادشاہ کے دربار اور جادوگر کی مجلس کے درمیان ایک راہب رہتا تھا جو اللہ پر یقین رکھتا تھا اور مسلمان تھا۔ جب نوجوان نے اس راہب کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا یا پھر اس کی باتیں سنی تو اس کو بہت اچھا لگا اور اس طرح وہ اس راہب کی مجلس میں بیٹھنے لگا۔ لیکن وہ جب جادوگر کے پاس جاتا تو وہ اسے مارتا کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو۔ تو اس لڑکے نے اس کا ذکر راہب سے کیا تو راہب نے کہا، جب جادوگر کے پاس جاؤ تو یہ کہو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا یا پھر بادشاہ نے روک لیا تھا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور وقت گزرتا رہا، لیکن لڑکا اس کشمکش میں رہا کہ کون سچا ہے، یہ جادوگر سچا ہے یا پھر یہ راہب سچا ہے۔ ایک دفعہ لڑکے کو راستے میں ایک بہت بڑا خوفناک جانور نظر آیا جس نے سب کا راستہ روکا ہوا تھا۔ تو جب لڑکے نے اس کو دیکھا تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے کہا، اگر یہ راہب سچا ہے تو اسے ہلاک کر دے، اور اس طرح پتھر مارنے سے وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ اور اس واقعے کا ذکر اس نے راہب سے کیا تو راہب نے کہا کہ تمہیں اب آزمایا جائے گا۔ اس کے بعد اس علاقے کے لوگ اپنے بیماروں کو اس بچے کے پاس لاتے اور اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہتے۔ وہ لڑکا اللہ سے دعا کرتا اور ان لوگوں کو شفا مل جاتی، وہ لوگ شفا یاب ہو جاتے اور وہ لوگ مسلمان ہو جاتے۔ بادشاہ کی محفل میں ایک نبینہ شخص تھا جو بادشاہ کے بہت قریب تھا۔ جب اسے پتا چلا تو وہ بھی اس لڑکے کے پاس گیا اور کہا کہ تم شفا دیتے ہو؟ تو لڑکے نے کہا، نہیں، شفا تو میرا اللہ دیتا ہے، میں تو صرف دعا کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہارے اللہ پر ایمان لے آؤں گا۔ لڑکے نے اللہ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا، وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ کی محفل میں جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو کہا، تمہیں کس نے ٹھیک کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے رب نے ٹھیک کیا۔ تو بادشاہ نے کہا، میں نے تمہیں ٹھیک کیا؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے اس رب نے ٹھیک کیا جو میرا، تمہارا اور سب لوگوں کا رب ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، وہ اکیلا ہے اور وہ سب کا رب ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اس پر ظلم اور ستم کرنے لگا تو اس نے اس بچے کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے بچے کو بلایا اور کہا، تم جادو سے اندھوں کو شفا دیتے ہو؟ تو اس نے کہا، نہیں، شفا تو میرا اللہ دیتا ہے۔ تو اس نے کہا، میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، اللہ میرا اور تمہارا اور سب کا رب ہے۔ تو بادشاہ اس بچے پر بھی ظلم و ستم کرنے لگا تو اس بچے نے اس راہب کا ذکر کیا۔ تو بادشاہ نے اس راہب کو بلایا اور کہا، تم اس دین الہی سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ لیکن راہب نے انکار کیا۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، تو بادشاہ نے اس راہب کو سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑوں میں چیر دیا، 2 لخت کر دیا۔ اور اسی طرح نبینہ شخص نے بھی انکار کیا تو اس کو بھی سر پر آرا رکھ کر 2 حصوں میں چیر دیا گیا۔ جب اس بچے کو دین الہی چھوڑنے کے لیے کہا تو اس نے بھی انکار کیا۔ تو بادشاہ نے اپنے حواریوں سے کہا، اسے ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اگر وہاں پر بھی یہ انکار کرے تو اسے چوٹی سے گرا کر ہلاک کر دو۔ راستے میں بچے نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے مقابلے میں میری مدد فرما اور میرے لیے کافی ہو جا۔ تو پہاڑ میں زلزلہ آیا اور سب ہلاک ہو گئے اور بچہ زندہ رہا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو کہا، تمہیں ہلاک نہیں کیا گیا؟ تو اس نے کہا، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو اس طرح بادشاہ نے اپنے حواریوں سے اسے سمندر میں غرق کرنے کے لیے کہا، وہاں پر بھی وہ زندہ رہا۔ جب وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے کہا،
تم مجھے ہرگز نہیں مار سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے، جب تک تو اس طریقے سے مجھے قتل نہ کرے جیسے میں تجھ سے کہوں۔ تو بادشاہ نے کہا تو بتاؤ میں تمہیں کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ تو اس لڑکے نے کہا تم اپنی پوری سلطنت کے لوگوں کو بلاؤ اور میرے ہی تیر سے یہ کہہ کر مجھے مارو کہ شروع کرتا ہوں اس بچے کے رب کے نام سے، تو یقیناً تو مجھے ہلاک کر دے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ جب بادشاہ نے تیر مارا تو بچہ ہلاک ہو گیا۔ جب یہ منظر سب لوگوں نے دیکھا تو سب بے سختہ پکار اٹھے کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ بہت بڑی خندقیں کھودی جائیں اور ان میں ایک بڑے پیمانے پر ایندھن کو جمع کیا جائے اور اس ایندھن کو جلایا جائے، اور جو میرا انکار کرے اور اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے تو اسے ان خندقوں کے اندر پھینک دیا جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ خود بخود ان خندقوں میں چھلانگیں لگانے لگے، یا پھر بادشاہ کے حواری ان کو اس میں پھینکنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو لے کر جب وہ خندق کے کنارے پر پہنچی تو تھوڑا سا ہچکچائی، تو اس شیرخوار بچے نے کلام کیا اور کہا اے ماں تم چھلانگ لگاؤ، تم حق پر ہو۔ تو اس طرح اس نے بھی چھلانگ لگا دی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس طرح ان خندقوں میں 20,000 لوگ زندہ جلا دیے گئے، صرف ایک ہی بات پر کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ تو اس طرح اس واقعے کے برعکس ان آیت کو بیان کیا گیا اور اللہ نے فرمایا کہ لعنت ہو اور ہلاک ہوں وہ خندقوں والے، یعنی جن لوگوں نے وہ خندقیں کھودی تھیں وہ ہلاک ہوں یا پھر ان پر لعنت ہو۔ بھڑکتی ہوئی آگ والے، یعنی وہ لوگوں نے بہت ہی بڑی آگ جلائی تھی، وہ آگ ایندھن سے بھڑک رہی تھی، اور چھٹی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ خندقوں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ظلم اور سب منظر دیکھ رہے تھے۔ ان آیت میں ان لوگوں کی بے حسی اور سنگ دلی بیان کی گئی ہے کہ وہ اتنے سنگ دل اور بے حس تھے کہ وہ ایمان والوں کو زندہ جلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔